دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو؟ غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ. حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے. اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے. وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا. اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا, اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی. تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے 20 لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا. ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے, فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے, آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا, فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو؟ 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں, فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے. بھائی کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں, ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے, تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا. حال کو دیکھو, ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے, اس کو دیکھو. فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھئی ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے, اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے. امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ فیوچر کا کیا پتا, لیکن وہی ہم پرانی مثال کی طرف آتے ہیں جہاں فیوچر کا یقین ہو اور اس یقین پہ دلائل قائم ہو کہ جس کا حال اچھا ہے, اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری, دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. دیکھو کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو سزائے موت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے فیوچر کے بارے میں ہم کنفرم نہیں ہے کیونکہ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں نا. یہ وہی 2 بندوں کی مثال دے دیتا ہوں جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. ایک کما رہا ہے 1 کروڑ ابھی اور ایک کہہ رہا ہے کچھ پتا نہیں بھائی, ہو سکتا ہے فیوچر میں 1 کروڑ روپے کما لوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں, سند ہے, ایجوکیشن ہے, فیوچر میں کما سکتا ہوں لیکن حاضر سروس نہیں ہوں ابھی میں. آپ دو گے اس کو جو ابھی کما رہا ہے, لیکن وہ جو تھا نا جو ابھی نہیں کما رہا, اس نے ڈاکومنٹس نکال کے دکھائے, کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو کما رہا ہے نا سر اس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھ لیں, یہ اخبار کا ساشا ہے, اس میں اس کا نام ہے, اخبار میں شائع ہوا ہے کہ اگلے سال اس کو لٹکا دیا جائے گا. اب آپ اس کے حال کو دیکھ کے اس کو کامیاب مانو گے؟ اب آپ کہو گے چونکہ حال بہت اچھا ہے, فیوچر کا تو کسی کا کوئی پتہ نہیں. نہیں بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں, اس کا پتہ ہے کہ یہ لٹکے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ڈگریاں دیکھ کے پتہ ہے کہ یہ یقیناً کل 1 کروڑ روپے کمائے گا. یہ تو جن کو اللہ کی آیات پہ یقین ہے, جب اللہ نے یہ بات کہہ دی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے؟
اب اللہ کی بات پہ ہم یقین کیسے کریں, وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو عیسائی کہتے ہیں کہ تورات نے, انجیل نے سچ کہا, یہودی کہتے ہیں تورات نے سچ کہا, اور ہندو اپنی کتابوں کو پیش کرتے ہیں, سب نسبت کوئی بھگوان کی طرف کر رہا ہے, کوئی گاڈ کی طرف کر رہا ہے, کوئی اللہ کی طرف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے سارے سیاسی نعرے ہوں یہ, تو ہم کمپیئر کرتے ہیں بھائی یہ اللہ کی بات اور باقی کتابوں کی باتوں میں کتنا فرق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کیا ہے؟ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے ہاں یہ کامیابی ناکامی کی 2 ٹکے کی ویلیو بولا کرے نا یار زبان سے. میں بیان نہیں کرنے آیا, میں تو آپ کو موٹیویٹ کرنے آیا ہوں. بیان تو علماء سے سنتے ہیں آپ لوگ, کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, زبان سے بولیں گے تو سبق یاد ہوگا نا. دنیا کے لیے 2 ٹکے کا لفظ یاد کر لیں. ابھی تو ویسے ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش کی کرنسی بہت کم تھی ایک زمانے میں نا, تو اس وقت کہتے تھے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے تو, جب کسی کو نیچا دکھانا ہوتا تھا. اب تو 2 ٹکا ڈالر کے برابر ہوتا جا رہا ہے وہ. اب تو وہ کہے گا شکریہ آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کہا, وہ تو کہے گا بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ بنگلہ دیش کے بیٹھے تو وہ کیا کہے گا, بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے کیا کہا, 2 ٹکے کا. لیکن چونکہ عرف میں ٹکا لفظ اچھا لگتا ہے اس لیے میں ابھی فی الحال ٹکا ہی چلا رہا ہوں. صحیح, فی الحال میں کیا چلا رہا ہوں مارکیٹ میں, ٹکا چلا رہا ہوں. تو یہ لفظ زبان سے کہا کرو کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھو یہ جو حال کی کامیابی ہے نا, یہ وہ کامیابی ہے جو سفر میں ملتی ہے انسان کو. میں نے مثال دی نا بزنس کلاس, ہے تو سفر, آہستہ آہستہ منزل قریب آ رہی ہے. آپ آخرت پر یقین نہیں بھی رکھتے, موت پہ تو سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے دن کی زندگی ہے بھائی یہ, جہاں آپ لائف کو انجوائے کر لو گے. اور اس ٹوٹل زندگی دیکھو, پھر اس زندگی میں بچپنا اور بڑھاپا نکال دو. تو بڑھاپے میں انجوائے نہیں ہوتا, انجوائے کے علاوہ سب کچھ بڑھاپے میں ملتا ہے آپ کو. بادام رکھے ہوں گے, چبانے کے لیے دانت نہیں ہوں گے. حسین مناظر ہوں گے دیکھنے کے لیے, نظر دیکھنے میں ساتھ, ادھر دیکھنے کے لیے الگ چشمہ, قریب دیکھنے کے لیے الگ چشمہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تھوڑے دنوں کے بعد چشمے سے بھی نظر نہیں آتا انسان. سب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کوئی حسین منظر نظر آیا تو وہاں چلنے کے لیے گھٹنوں میں جو طاقت چاہیے وہ طاقت ختم. سب کے, جاپانیوں کے بھی ختم ہوتی ہے, تھوڑا دیر سے ہوتی ہے, دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, اندر جلدی ہو جاتے ہیں. ہوتے تو ہے نا. تو یہ اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے, اتنی جلدی دنیا ختم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے. میں مثال سے پہلے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی. یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح, پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں, 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے, بے ہوش. یار 50,000 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی, اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے. خوش ہو جاؤ گے نا آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں, اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے, کلچ گیئر سب. آپ کو شک ہوگا یار کوئی سے تو نہیں کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی, سب کچھ کیا ہے اوکے. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار, تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا, آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے, بہت ہی معمولی سا. سیٹیں اوریجنل ہیں, جاپانی سیٹیں, اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے, گاڑی فل جاپانی ہے, چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے, بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے, آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے, ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا, ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل میں, گاڑی بھی گئی
اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا؟ میں آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے، گاڑی تو لے لے، شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے یا کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائے۔ گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی۔ کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا، شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے، شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے، جتنی بلڈنگیں، جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے، اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے، وہ نمبر پلیٹ ہے فنا۔ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ تم سے چھن جانے والی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں، وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے۔ یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے، میری یہ صحت چھن سکتی ہے، میری عیاشی چھن سکتی ہے۔ یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں، سٹریس میں لے کے جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیں، دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی۔ کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی۔ ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں، کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ کووڈ-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے، کس قدر خوف۔ یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا، اس کی طرح ہی ہے۔ ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف آپ لاشعور میں، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے۔ اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی۔ اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں، یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبہ ہے۔ اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا، اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا۔ یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا، جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس۔ جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا، تو آپ کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ۔ تو ایک غریب آدمی کو کسی نے کیا کیا؟ نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا۔ اور وہ اس کو بڑا مزہ آیا، اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں، بٹن دبا رہا ہے، کولڈ ڈرنک آ رہی ہے۔ کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے بہرحال۔ بٹن دبایا، بریانی آ گئی، بزنس کلاس میں تو اصول ہے یہ جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے۔ اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے، اس بوگی سے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے۔ اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، شربت بیچ رہے ہیں، گنے کا جوس بیچ رہے ہیں، ان کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا۔ یار ان کی کوئی زندگی ہے، پریزنٹ دیکھو، حال دیکھو، فیوچر مت دیکھو۔ میرا حال کتنا اچھا ہے، کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ نہیں پتا تجھے زکات میں ملا ہے میرے بھائی، آگے جا کے چھین لیا جائے گا۔ اور کیسے میں بزنس کلاس میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں۔ انجوائے نہیں کر رہا تو اس لیے کہ تو نے اس کو اپنا ڈبہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ بے وقوف آدمی، جیسے جیسے منزل قریب آئے گی تجھے وہ جھونپڑی یاد آنا شروع ہوگی کہ تھوڑے ہی ٹائم رہ گیا، 1 اسٹیشن 2 اسٹیشن،